الحمدللہ علی ما علمنا شرائط الزکاة والصلاة والسلام علی رسولہ ہدینا الی الصراط السواء وعلی آلہ واصحابہ قاموا علی صراط الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو زکوٰۃ کی شرائط کے حوالے سے ہے۔ زکوٰۃ کی 10 شرائط ہیں اور زکوٰۃ کے اندر ان شرائط کا جاننا نہایت ہی ضروری اور اہم ہے کہ اسی کی بنیاد پر اور اسی کی بنا پر زکوٰۃ کے مسائل اور احکامات کا جاننا اور اس پر عمل کرنا موقوف ہے۔ جس شخص کو زکوٰۃ کی شرائط کا علم ہے وہ احسن انداز کے ساتھ زکوٰۃ کے احکام کو جان سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آج زکوٰۃ کی شرائط کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 10 شرائط ہیں۔ علماء نے ان 10 شرائط کی صراحت فرمائی کہ جس بندے کے اندر یہ 10 شرائط پائی جائیں اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، بصورت دیگر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ توجہ کے ساتھ ان شرائط کو سنیے اور سمجھیے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا۔ شریعت کے اندر کافر کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا یہ شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا۔ نابالغ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہونا۔ مجنون کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور مجنون کے اندر بھی علماء نے تفصیل بیان کی ہے کہ ایسا مجنون شخص کہ جو سارا سال حالت جنون کے اندر رہا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر ایسا مجنون شخص ہے کہ سال کے شروع کے اندر اور سال کے آخر کے اندر اس کو افاقہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جنون طاری نہیں ہوتا، تو ایسی صورت کے اندر اس مجنون کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آزاد ہونا۔ غلام کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس میں غلام کی اقسام بھی داخل ہیں، جیسا کہ علماء نے اس کی صراحت فرمائی۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان شرائط کو اور اس کی تفریعات کو، تفصیلات کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غلام پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے اگرچہ وہ معزون ہو یا مکاتب ہو یا ام ولد ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ مال بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہونا۔ اگر نصاب سے کم مال اس شخص کی ملکیت کے اندر ہے تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ پورے طور پر اس مال کا مالک ہو، یعنی اس شخص کا اس مال کے اوپر قبضہ بھی ہو، تو پھر اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ اس نصاب کا دین سے، قرض سے فارغ ہونا۔ مثلا وہ شخص نصاب کا مالک ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم کا وہ شخص مالک ہے، مگر اس کے اوپر قرض ہے کہ اگر وہ شخص قرض نکالتا ہے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس مال باقی نہیں بچتا، تو ایسی صورت کے اندر اس بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور 8ویں شرط یہ ہے کہ نصاب کا حاجات اصلیہ سے فارغ ہونا۔ حاجات اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ علماء نے صراحت فرمائی، یعنی جس چیز کی طرف انسان کو زندگی گزارنے کے اندر ضرورت پیش آتی ہے وہ انسان کی حاجات اصلیہ میں داخل ہے، تو ان اشیاء کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، جیسا کہ رہنے کے لیے مکان ہے اور گرمیوں سردیوں کے پہننے کے لیے کپڑے ہیں، بسترے ہیں، چارپائیاں ہیں، خانہ داری کے سامان ہیں، اسی طرح سواری کے جانور ہیں اور خدمت کے لیے لونڈی غلام وغیرہ اگر ہوں، اسی طرح جو پیشہ ور لوگ ہیں ان کے لیے اوزار جو ان کے پیشے سے متعلق ہیں، اہل علم کے لیے کتابیں، یہ تمام چیزیں انسان کی حاجات اصلیہ میں داخل ہیں، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور 9ویں شرط یہ ہے کہ وہ مال نامی ہو۔ جس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ مال نامی ہو۔ مال نامی مطلب یہ ہے کہ وہ بڑھنے والا ہو، حقیقتاً بڑھے یا وہ حکماً بڑھے، یعنی اگر وہ شخص اس کو بڑھانا چاہے
تو وہ بڑھائے، اور 10ویں شرط یہ ہے کہ اس مال کے اوپر سال کا گزرنا۔ سال سے مراد یہاں قمری سال مراد ہے، یعنی چاند کے مہینوں کے اعتبار سے جو 12 ماہ بنتے ہیں وہ 12 ماہ اس مال کے اوپر گزرنا یہ ضروری ہے۔ اگر 12 ماہ سے کم وقت گزرا تو شریعت کے اندر اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اگرچہ وہ مقدار میں کتنا ہو۔ اس کے اندر ایک بات جو قابل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ سال کے شروع کے اندر اور سال کے آخر کے اندر اگر کسی بندے کے پاس نصاب کامل طور پر موجود ہے، وہ مالک نصاب ہے، درمیانے سال کے اندر اگر کوئی تھوڑی بہت کمی واقع ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سال کے شروع کے اندر اور سال کے آخر کے اندر اگر وہ مالک نصاب ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ زکوٰۃ دے گا، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یہ 10 شرائط تھیں کہ جو شریعت نے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مقرر کی ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ 10 شرائط پائی جائیں گی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، جس کے اندر یہ 10 شرائط نہیں پائی جائیں گی اس کے اوپر شرعی حوالے سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق دے اور اپنے اموال کی زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا المسلمون الآن انا ابین بهذه الشرائط كلها في اللغة العربية كما صرها في الكتب، كما قال الشيخ النظام الدين في الفتاوى العالمگیر المعروف به الفتاوى الهندية، وصرها فيه شرائط الزكاة كلها، فقال وأما شروط وجوبها فمنها الحرية حتى لا تجب الزكاة على العبد وإن كان مأذونا في التجارة، وكذا المدبر وأم الولد والمكاتب، ومنها الإسلام حتى لا تجب الزكاة على الكافر كذا في البدائع، ومنها العقل والبلوغ فليس الزكاة على صبي ومجنون إذا وجد الجنون في السنة كلها هكذا في الجوهرة النيرة، فلو أفاق في جزء من السنة بعد ملك النصاب في أولها وآخرها قل ذلك أو كثر يلزمه الزكاة كذا في العين شرح الهداية وهو ظاهر الرواية، ومنها كون المال نصابا فلا تجب في أقل منه هكذا في العين شرح الكنز، ومنها الملك التام وهو ما اجتمع فيه الملك واليد، وأما إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض أو وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزكاة كذا في السراج الوهاج، ومنها فراغ المال عن حاجته الأصلية فليس في دور السكنى وثياب البدن وأساس المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وصلاح الاستعمال زكاة، ومنها الفراغ عن الدين. قال أصحابنا رحمهم الله كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد كالقرض وثمن البيع وزوال المتلفات أو لله تعالى كدين الزكاة، ومنها كون النصاب ناميا حقيقة أو تقديرا، حقيقة أي بالتبالد والتناسل والتجارة، أو تقديرا أي بأن يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده أو في يد نائبه، وينقسم كل واحد منهما إلى قسمين خلقي وفعلي هكذا في التبيين. فالخلقي الذهب والفضة لأنهما لا يصلحان للانتفاع بأعيانهما في دفع الحوائج الأصلية فتجب الزكاة فيهما نوى التجارة أو لم ينوي أصلا أو نوى النفقة، والفعلي ما سواهما ويكون الاستنماء فيه بنية التجارة أو الإسامة كما صرح العلماء. ومنها حولان الحول على المال، العبرة في الزكاة للحول القبري كما في القنية، وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصان فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة كذا في الهداية. وهذه الشرائط إذا وجد في رجل تجب الزكاة عليه وإلا فلا تجب الزكاة عليه،
واللہ اعلم بالصواب، السلام علی من اتبع الہدی۔